السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا ہی کہنے ہیں، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بڑی ہے، برکتوں بڑی ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو آئیے رمضان سیریز میں آج 14ویں روزے کی عبادات کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں۔ رمضان سیریز میں آپ کو پتہ ہے کہ میں 30 رمضان کے وظائف اور عبادات لے کے آتی رہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صبح 14واں روزہ ہے، تو اس حوالے سے میں ہر نماز کے بعد کیے جانے والے وظائف لے کے آئی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد ہم نے کون سا وظیفہ کرنا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ توبہ کی 2 آخری آیات جو ہیں وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے سورۃ توبہ کی آیات تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر نماز ظہر کے بعد آپ نے سورۃ فاتح 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے تجوید کے ساتھ سورۃ فاتح پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر نماز عصر کے بعد آپ نے دعائے کرب و نجات آیت کریمہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے دعائے آیت کریمہ جو ہے اس کو تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر نماز مغرب کے بعد آپ نے 5واں کلمہ استغفار 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے صحیح زیر زبر کے ساتھ تجوید کے ساتھ 5واں کلمہ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر نماز عشاء کے بعد آپ نے 20 رکعت نفل بطور شکرانہ ادا کرنے ہیں۔ آپ نے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت یہ نفل ادا کرنے ہیں، یا 4 رکعت
آپ نفل ادا کر لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ 2 رکعت ادا کر کے بھی آپ 20 رکعت پڑھ سکتی ہیں، اور 4 رکعت ادا کر کے بھی آپ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں جیسے ہم الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے آپ کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کے صدقے بہت زیادہ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، اولاد عطا فرمائیں گے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے، رزق میں فراخیاں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام گھریلو پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور اس نماز کے بعد جو آپ نے 20 رکعت نفل بطور شکرانے کے ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ آئیے تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے ساتھ ہی ہماری رمضان سیریز میں 14ویں رمضان المبارک کی عبادات جو ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کے بعد ان عبادات کو کرنے کی، پڑھنے کی، وظائف کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادات قبول و منظور فرمائے۔ خود بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔